7 سیکنڈ۔ بس اتنا وقت کافی ہے کہ آپ کا نفس آپ کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دے جو آپ جانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا سامنا ہمیں ہر دن کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے خلاف جدوجہد۔ وہ اندرونی آواز جو آپ کو فوری تسکین کے لیے مجبور کرتی ہے، آپ کو فجر کی نماز چھوڑنے پر آمادہ کرتی ہے، یا آپ کو ایسی چیزوں کی طرف دیکھنے کی ترغیب دیتی ہے جنہیں دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ آپ کا نفس ہے۔ اسلام میں نفس ہمارا اندرونی وجود ہے، ہماری انا۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیں راست بازی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے اور گناہ میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے سوائے ان لوگوں کے جن پر میرے رب کی رحمت ہو۔ اگر میں آپ کو 5 طاقتور اور عملی طریقے بتاؤں جن کے ذریعے آپ آج ہی اپنے نفس کو قابو میں کر سکتے ہیں، اور آخر تک آپ کے پاس ایسے اوزار ہوں گے جو نہ صرف آپ کو اپنے نفس کے خلاف لڑنے میں مدد دیں گے بلکہ اسے مکمل طور پر قابو میں کرنے کا راستہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ اپنے دین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کو قابو میں لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے اس سال کی سب سے اہم ویڈیو ہو سکتی ہے۔ طریقہ نمبر 1، بھوک مٹانے کے لیے کھائیں۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ کھانے کا میری خواہشات پر قابو پانے سے کیا تعلق ہے؟ یقین کریں یہ اس سے زیادہ جاڑا ہوا ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا، آدمی کسی برتن کو اپنے معدے سے زیادہ نہیں بھرتا۔ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہیں تاکہ وہ کھڑا رہ سکے۔ اگر وہ ضرور بھرے تو 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نفس پر قابو پانے کی بہترین مثال ہے۔ یہ اعتدال، میانہ روی اور اپنے اعمال کے بارے میں شعور رکھنے کا سبق دیتا ہے۔ جب ہم بے دھیانی سے کھاتے ہیں، چاہے زیادہ کھائیں یا کم، ہم اپنے نفس کو قابو کرنے دیتے ہیں۔ ذہنی طور پر کھانے کا مطلب ہے کہ ہم اس کنٹرول کو واپس لے لیں۔ یہ شعوری طور پر ہر نوالے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا عمل ہے۔ کیا ہم واقعی بھوک کی وجہ سے کھا رہے ہیں یا بوریت کی وجہ سے؟ کیا ہم اس وقت رک جاتے ہیں جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے، یا ہم ذائقے کی وجہ سے زیادہ کھاتے ہیں؟ ذہنی طور پر کھانے کی مشق کر کے ہم اپنے نفس کو اپنی مرضی کے تابع کرنا سیکھتے ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ یہ خود پر قابو پانے کی وہ عادت پیدا کرتا ہے جو ہمارے کھانے کی عادتوں سے کہیں زیادہ آگے تک جاتی ہے۔ سوچیں، اگر آپ اپنے پسندیدہ کھانے کی پلیٹ کے سامنے خود پر قابو پا سکتے ہیں تو آپ کے لیے نظریں نیچی رکھنا، آرام دہ بستر سے نکل کر فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کتنا آسان ہوگا۔ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کے لیے درج ذیل 3 عملی تجاویز آزمائیں۔ 1، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور دل سے کہیں۔ 2، آہستہ کھائیں اور اچھی طرح چبائیں۔ اس سے آپ کھانے کی نعمتوں کو محسوس کر سکیں گے اور یہ جان سکیں گے کہ کب رکنا ہے۔ 3، بغیر کسی خلفشار کے کھائیں۔ کوئی ٹی وی، کوئی موبائل نہیں، بس آپ اور آپ کا کھانا۔ طریقہ نمبر 2، فوری خواہشات کو مؤخر کریں۔ یہ ایک طاقتور تکنیک ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے اور آپ کے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہے۔ یہ اس بات کی صلاحیت ہے کہ فوری انعام کو روک سکیں اور ایک بڑے طویل المدتی فائدے کے لیے انتظار کریں۔ ہمارے دین کے تناظر میں یہ دنیاوی خواہشات پر آخرت کو ترجیح دینے کے بارے میں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور دائمی ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں، جب آپ فجر کی نماز چھوڑنے کا سوچتے ہیں تاکہ کچھ اور دیر سو سکیں، یہ آپ کا نفس ہے جو فوری آرام کی تلاش میں ہے۔ فوری خواہشات کو مؤخر کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اٹھوں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر اس وقتی آرام سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ عادت آپ کے نفس کو قابو کرنے میں کیسے مدد دیتی ہے؟ ہر بار جب آپ فوری خواہش کو مؤخر کرتے ہیں، آپ اپنی قطن ارادی کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ اس کی مشق کریں گے، آپ کی قطن ارادی اتنی ہی مضبوط ہوگی
اور جتنی یہ مضبوط ہوگی آپ کے لیے اپنے نفس کو زندگی کے ہر پہلو میں قابو کرنا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ تو اگلی بار جب آپ کا نفس کسی چیز کا فوری تقاضا کرے، تھوڑا رکیں، چاہے یہ چند منٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی قوت ارادی کو کیسے مضبوط کرتا ہے اور آپ کو اپنی خواہشات پر قابو پانے میں کیسے مدد دیتا ہے۔ طریقہ نمبر 3، سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں ہمیں ہمیشہ زیادہ خریدنے، زیادہ چاہنے اور زیادہ کرنے کے لیے اکسایا جاتا ہے، کم پر گزارا کرنا ایک ایمان کا عمل بن جاتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم نے ایک سادہ زندگی گزاری اور ہمیں یاد دلایا، دنیاوی چیزوں سے میرا کیا تعلق؟ میری دنیا کے ساتھ وابستگی ایک مسافر کی طرح ہے جو کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے اور اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں سادگی اختیار کرنا آسان نہیں۔ تو ہم کیسے آغاز کریں؟ ایک، اپنے سامان پر نظر ڈالیں اور خود سے پوچھیں، کیا مجھے اس کی ضرورت ہے؟ کیا یہ واقعی میری زندگی دین کے لیے فائدہ مند ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو اسے عطیہ کرنے چھوڑنے پر غور کریں۔ 2، اپنی ڈیجیٹل زندگی کو سادہ بنائیں۔ اسکرین ٹائم کم کریں اور اس وقت کو قرآن پڑھنے، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے میں استعمال کریں۔ 3، اپنے اہداف کو سادہ بنائیں۔ ہر دنیاوی کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ان چیزوں پر توجہ دیں جو واقعی اہم ہیں، جیسے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور آخرت کی تیاری۔ سادگی اختیار کرنے سے ہم اپنی زندگیوں سے خلفشار دور کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کو خواہشات کے کم مواقع فراہم کرتے ہیں۔ جب آپ کا کمرہ بے ترتیبی کا شکار ہو تو کیا آپ کا ذہن بھی بے سکون نہیں ہو جاتا؟ زندگی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جتنا ہم اپنی زندگی کو سادہ بنائیں گے، اتنی ہی زیادہ ذہنی جگہ ان چیزوں کے لیے پیدا کریں گے جو واقعی اہم ہیں۔ سادگی ہمیں قناعت بھی سکھاتی ہے اور ایک قانے دل نفس کی وسوسوں کے خلاف مضبوط ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، دولت زیادہ سامان رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ اصل دولت روح کی قناعت میں ہے۔ طریقہ نمبر 4، روزانہ نیکی کا چیلنج۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور یہ جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہی مؤثر ہے۔ ہر روز خود سے وعدہ کریں کہ آپ ایک غیر متوقع نیکی کریں گے۔ کوئی چھوٹا سا عمل، کچھ ایسا جو پہلے سے طے نہ ہو اور جو آپ کے معمول سے ہٹ کر ہو۔ یہ نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے کیوں طاقتور ہے؟ ہمارا نفس اپنی فطرت میں خود غرض ہوتا ہے، ہمیشہ پوچھتا ہے، مجھے اس میں کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ چیلنج اس سوچ کو الٹ دیتا ہے۔ یہ ہمیں مسلسل دوسروں کی خدمت کے مواقع تلاش کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ ہمیں اس بات کا عادی بناتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بغیر کسی بدلے کی توقع کے کچھ کریں۔ چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے لمحوں میں ہم دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی اکرم نے فرمایا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ جب ہم یہ روزانہ نیکی کرتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو یہ سکھاتے ہیں کہ حقیقی خوشی اس میں نہیں ہے کہ ہم کیا حاصل کرتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ ہم کیا دیتے ہیں۔ تو آج ہی شروع کریں۔ ایک موقع تلاش کریں کسی غیر متوقع نیکی کا، اور دیکھیں کہ یہ آپ کو کیسے بدلتا ہے، آپ کے دل کو کیسے نرم کرتا ہے، اور آپ کے نفس کو زندگی کے دیگر شعبوں میں قابو پانے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ طریقہ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ صرف مخالف جنس کو دیکھنے سے گریز کرنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے، لیکن آج کی دنیا میں یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس پر قابو پانا ضروری ہے۔ اصل زندگی میں یہ دوسروں اور اپنے آپ کی عزت کرنے کے بارے میں ہے، یہ نہ کہ دوسری نظر ڈالیں۔ لیکن یہ صرف یہاں نہیں رکتی۔ آج کے دور میں یہ اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم آن لائن کیا دیکھتے ہیں، اسے بھی کنٹرول کریں۔
ہم جو کچھ اسکرول کرتے ہیں، جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں، یہ سب شمار ہوتا ہے۔ میں خود بھی اس میں جدوجہد کر چکا ہوں۔ سوشل میڈیا میری کمزوری تھی۔ میں خود کو ایسے مواد کے ذریعے اسکرول کرتے ہوئے پاتا تھا جس کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ یہ میرے نفس کے ساتھ ایک مسلسل جنگ تھی۔ مجھے جو چیز مددگار ثابت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں اپنے فون کو ویسے ہی ٹریٹ کروں جیسے میں حقیقی زندگی میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول کرتا ہوں۔ اگر میں اسے حقیقی زندگی میں نہیں دیکھوں گا تو میں اسے اپنی اسکرین پر کیوں دیکھ رہا ہوں؟ جب ہم اس پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ صرف گناہ سے بچنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے خیالات کو صاف کرنے، ہماری توجہ کو بہتر بنانے اور ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے بارے میں ہے۔ ہر بار جب اپنا دیکھنے کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ اللہ کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے نفس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنٹرول میں ہیں۔ یہ شروع میں مشکل ہے لیکن وقت کے ساتھ آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر بار جب آپ ایک لالچ سے بچتے ہیں اور ہر بار جب آپ صحیح کو آسان کے اوپر ترجیح دیتے ہیں تو آپ مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب کہاں سے آغاز کریں؟ ان میں سے کسی ایک طریقے کو منتخب کریں اور اسے ایک ہفتے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر دوسرا طریقہ اپنائیں۔ اپنی کامیابیوں پر تعمیر کریں اور اپنی ناکامیوں سے سبق حاصل کریں۔ اب جب کہ آپ جان گئے ہیں کہ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، آپ کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ اپنی زندگی کو دوبارہ کیسے قابو میں لینا ہے۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے، لیکن ہر قدم آپ کو اللہ کے قریب اور اپنے نفس کے قابو میں لے آتا ہے۔ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور انشاءاللہ اپنا صرف اپنے نفس کو شکست دیں گے بلکہ ایک مضبوط اور متقی انسان بھی بن جائیں گے۔